बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल शेयर करने जा रहा हूं जो कि टोटली फ्री है एसेट स्टोर पे। और यूजुअली जब भी हम कोई गेम क्रिएट करते हैं तो हम थर्ड पार्टी एसेट्स भी यूज़ करते हैं और कभी कभार हम अपने एसेट्स भी बनाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा अगर आपको लैग जो फेस करना पड़ता है थ्रू आउट द गेम और जो भी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है वो आपके बैचेस क्रिएट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स। तो अगर अभी मैं आपको ये दिखाऊं, और आई थिंक कि मैंने इसकी लाइट्स को ऑफ किया हुआ था, अगर हम इसकी लाइट्स को भी अनेबल करें, और ये एक स्कूल मॉडल है, सिंपल सा मैंने सीन के अंदर रखा है। और अगर हम प्ले करते हैं इसको तो यू विल सी कि इसकी जो बैचेस हैं वो आप देख सकते हैं 2178 हैं, यानी 2178, और ट्राइस 4.5 मिलियंस हैं और वर्टिस 5.1 मिलियंस हैं। तो ये जो चीज़ है, और इसकी वजह से आप FPS देख सकते हैं कि अराउंड 40 हैं। और ये जो वजह है ये बहुत इम्पोर्टेंट वजह है ये बैचेस की। और ये जितने ज़्यादा बैचेस आपके होंगे उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी। और इसी तरीके से ट्रायंगल्स और वर्टिसेस। हाउ वी कैन फिक्स दैट? डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप अपने मॉडल्स क्रिएट करते हैं तो अपने मॉडल्स को की जो वर्टिसेस हैं उनको विद इन द लिमिट्स रखें, पॉलीगॉन्स को, और कम से कम जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करें। बैचेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं? बैचेस एक्चुअली होता ही है कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए पिलर, तो ये आपके बैचेस को कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह से अगर आप इसको पिक करें, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, तो ये भी आपके बैचेस को कंज्यूम करता है। तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी भी मॉडल के अंदर, सीन के अंदर, उतने ज़्यादा आपकी बैचेस जो हैं वो कंज्यूम होंगी और आपकी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़ होगी। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट एसेट्स, यूनिटी के पेड एसेट्स भी जो हैं वो ट्राई किए हैं। और लेकिन सबसे जो बेस्ट एसेट मुझे लगा है ऑन दी यूनिटी एसेट स्टोर वो है इजी मैश कंबाइन टूल। ये टोटली फ्री एसेट है और आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइल साइज़ भी इसकी छोटी सी है और 2020 वर्जन और हायर वर्जन के ऊपर काम करता है। और आल्सो इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है। तो जब आप इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इनटू योर प्रोजेक्ट तो होता क्या है कि वी कैन गो टू विंडो, और यहाँ पे आपको इजी मैश कंबाइनर टूल नज़र आएगा। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी डिफरेंट, इसको मैं यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जनरेट कर देता है यूवी लाइट मैप्स भी, अगर आप लाइट को भी बेक करते हैं और मज़ीद उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा लाइट्स की ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन उसके लिए भी ये यूज़फुल है। और उसके बाद आपके डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं, आप मैश कोलाइडर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ऑन दी मैशेस, कंबाइन मैशेस। डेफिनेटली आप जब कंबाइन करते हैं मैशेस तो उन पर फिर मैश कोलाइडर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। इन दिस केस में और दिस एग्जांपल में ये नहीं ऐड करने जा रहा। और अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन कम। तो जब भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्कूल मॉडल है तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसलिए रखूँगा, हाइड कर देता हूँ ताकि हमारे पास रेफरेंस मौजूद रहे। और ये जो नया मॉडल हमने किया है पिक, इसकी प्रीफैब को हम अनपैक कर देते हैं ताकि आप देख पाएँ। और इसका नाम जो है वो हम स्कूल मॉडल कस्टम रख देते हैं, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अब आप देखिए कि जब आप इस स्कूल मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, और यानी इसको प्रीफैब को मैंने अनपैक तो किया था, एनी हाउ इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपको ये वर्टिस काउंट और ट्रायंगल्स काउंट नज़र आ रही है। और आफ्टर सम टाइम ये कैलकुलेट करेगा। अब ये जो मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा है
تھنک اس کے اندر بہت زیادہ ورٹیسز ہیں اور ٹرائی اینگلز ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم دے رہا ہے ہمیں، یہاں پہ ریزلٹ نہیں آ رہا ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنے میں دقت ہو رہی ہے. تو ہم یہاں پہ اس کے سب فار ایگزامپل اس پلین کو سلیکٹ اگر کریں، یا ہم 2-3 پلینس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ اگر تھوڑا سا ریفریش کریں گے تو یہاں پہ اب آپ کو کاؤنٹ نظر آ جاتی ہے، ورٹیس کاؤنٹ اینڈ ٹرائنگل کاؤنٹس. تو اس میں سمپل میتھڈ یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایک میٹل گیٹ ہے، اگر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے انڈر پھر کچھ سب آبجیکٹس ہیں اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ورٹیس کاؤنٹس آ رہی ہیں. تو ہم یہاں پہ کمبائن ماڈلز اور یہاں پہ فار ایگزامپل ہم نام اس کا دے دیتے ہیں گیٹ اور پھر ہم میک گروپ اینڈ کمبائن کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ وہ والا جو ماڈل تھا وہ کمبائن ہو چکا ہے اور وہ یہاں پہ آ چکا ہے. یہ بالکل سمپل سا ماڈل، اوکے. اور اس کو ہم کریں تو دیکھیں یہ سارے 4 آبجیکٹس جو تھے یہ کمبائن ہو چکے ہیں، اوکے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کی پرفارمنس پہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوں گے، کیونکہ یہ 4 آبجیکٹس جو ہیں وہ ایک ہی آبجیکٹ بن چکے ہیں. اور اس طریقے سے ہم باقی جو بھی سیکشنز ہیں ان سب کو ہم کمبائن کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل کیوب سے لے کے ہم یہ اسکول بورڈ کا جو ایریا ہے سارے کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم آپ دیکھ سکتے ہیں لمٹس کے اوپر نہیں جا رہا، تو اس کو ہم جو ہے نام دے دیتے ہیں فار ایگزامپل کہ باؤنڈری اور گیٹ ٹو، کچھ بھی نام آپ دے دیں اپنی جو بھی آپ یاد رکھ پائیں. ناؤ یو کین سی کہ یہ ہمارا سیکنڈ ماڈل جو ہے وہ بھی کمبائن ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمبائن ہو چکی ہیں، اوکے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ایزی ٹول ہے، یہ ایزی ٹو یوز ٹول ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ آبجیکٹ ہیں فار ایگزامپل ہم لائٹس وغیرہ کو یوزلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی لائٹس جو ہیں وہ کریٹ کریں. یوزلی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس بہت زیادہ ہیں یہاں پہ سین کے اندر، اور ان کو اور لائٹ پروبس ہیں جیسے ریفلیکشن پروبس ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ بیٹریز کو کنزیوم کرتے ہیں. تو اپنے ماڈلز کے اندر ان کو کم سے کم آپ یوٹیلائز کریں. آلدو ان کو کمبائن کرنا آئی تھنک کوئی بہت زیادہ اچھا فیچر نہیں ہے، آلدو کہ وی کین کمبائن دیز، لیکن پھر لائٹس جو ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی ہیں اگر آپ ان کو کمبائن کر لیتے ہیں تو. سو فار دس ایگزامپل میں ان کو کمبائن نہیں کر رہا اور ہم ایکسٹیریئرز پہ چلے جاتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اگر میں ایکسٹیریئر کو سلیکٹ کرتا ہوں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم لمٹس کے اوپر جا رہے ہیں اور ہم اس کو کمبائن نہیں اس پوری ایکسٹیریئر کے آبجیکٹ کو. تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کے انڈر جو آبجیکٹس ہوں گے ان میں سے کچھ آبجیکٹس کو اس طریقے سے سلیکٹ کر لیں گے اور پھر جب وہ ود ان دی باؤنڈز آئیں گے تو ہم اس کو نام دے سکتے ہیں فار ایگزامپل ایکسٹیریئر 1 اور پھر ہم اس کو کمبائن کر لیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس طریقے سے پھر پک کرتے جائیں گے کچھ آبجیکٹس جہاں تک ہمیں ایرر نہ آئے اور پھر ہم اس کو ایکسٹیریئر 2 وغیرہ نام جو ہے وہ دیتے جائیں گے. تو میں ان کو ابھی کر لیتا ہوں کمبائن جتنے بھی آبجیکٹس ہیں اور پھر ہم ریزیوم کرتے ہیں ویڈیو. اوکے، سو میں نے کمبائن کر لی ہیں میشز اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہیو میشز. یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ موجود ہے کہ جو بھی آپ میش کریٹ کرتے ہیں اس کا بیک اپ بھی بن جاتا ہے آٹومیٹیکلی، اور بعد میں فار ایگزامپل آپ ریورس کرنا اس بیک اپ کو آپ دوبارہ سے انیبل کر سکتے ہیں اور مین جو کمبائن میش ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو ڈو سو. بٹ اینی ہاؤ یہ میشز اب کریٹ ہو چکی ہیں. سو وی ول جسٹ سلیکٹ دیز کمبائنڈ میشز اور جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آبجیکٹس تھے تقریباً، اور یہاں پہ یہ بیک اپ کو نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. وی کین جسٹ سلیکٹ دیز کمبائنڈ میشز اور پھر ہم ان کمبائنڈ میشز کو جو ہے ڈریگ ڈراپ دوبارہ سے کر لیتے ہیں اسکول سین کے اندر تاکہ ساری چیزیں آرگنائز رہیں، اور اس بیک اپ کو ہائڈ کر دیتے ہیں، وی ڈونٹ نیڈ اٹ. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکول سین اسی طرح سے موجود ہے اینڈ وی کین موو اٹ اراؤنڈ اور بالکل اسی طریقے سے ہمیں مل رہا ہے. اوکے، سو ناؤ دی
کہ اگر اب ہم چیک کریں اپنے اس کو پلے کر کے تو ہوپ فلی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیچز جو ہیں وہ 1 3 3 4 ہو چکی ہیں 2107 سے. اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کم ہوئی ہیں بیچز. آلسو ٹرائز 4.5 ملینز تھیں اور یہ بھی کم ہو چکی ہیں. ورٹسز بھی بہت زیادہ تھیں آئی تھنک. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سیو کر لی ہیں ود دس ٹول. اور یہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ آپ لائٹ پروبس وغیرہ یوز کرتے ہیں اور ریفلیکشن پروبس ہیں اور اس طرح سے لائٹس ہیں جس طرح سے، تو یہ بھی بہت زیادہ پلیس جو ہیں وہ کنزیوم کرتی ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ کنزمپشن ہوتی ہے ان کی ان بیچز. تو فار ایگزامپل اس کو میں ہائڈ کر دیتا ہوں ان لائٹس کو فار ٹائم جسٹ فار ٹیسٹنگ پرپز. اور پھر اب ہم پلے کرتے ہیں تو یو ول سی کہ اب ہماری بیچز جو ہیں وہ 1120 رہ گئی ہیں. اچھا یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے ریفریش نہیں ہو رہا ہوتی چیزیں. تو آئی ول جسٹ ڈیلیٹ دیز بیک اپس بیکاز میرے پاس آلریڈی یہ بیک اپ موجود ہے اور میں اس کو ریفریش کروں گا ریسیٹ آل لے آؤٹ تاکہ دوبارہ سے آپ کو دکھا پاؤں. اور اب ہم پلے کرتے ہیں اور ناؤ یو ول سی کہ کیا رزلٹ ہے. تو اب آپ دیکھیے 1069 بیچز جو ہیں وہ رہ چکی ہیں اور ورٹس 3 ہیں جو ہیں وہ 2.5 ملینز رہ چکی ہیں. اینڈ ایف پی ایس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 104 تک پہنچ چکا ہے. اوکے تو دیٹس بیوٹیفل. آپ نے دیکھا کتنا زبردست ٹول ہے. نیو ون. اور یاد رکھیے اس میں لائٹس بھی ہم نے آئی تھنک ڈسیبل کر دی تھی. اور یہ پرانے والا ماڈل دوبارہ سے لے کے آتے ہیں اور دوبارہ سے پلے کرتے ہیں اور پھر ریزلٹس کو دیکھتے ہیں. تو اب دوبارہ سے آپ دیکھیے 104 سے دوبارہ 65 کے اراؤنڈ ہو چکا ہے ایف پی ایس پرانا جو ماڈل تھا. اور ٹرائس 4.4 اور ورٹس 5.0. اینڈ یو کین سی کہ کتنی زبردست چینجز آئی ہیں ان سائڈ دی بیچز. تو بیچز ٹوٹلی جو تھی 2207 تھی اور نیور ورژن کے اندر بیچز جو ہیں وہ 1069 جو ہیں وہ رہ گئی تھیں. یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.